إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد لئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ المائدہ کی 70 پر 3 سے لے کر تقریباً 3 آیات میں نے تلاوت کی ہے، لیکن ایک طویل خطبہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا تھا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے مسیح کو ماننے والوں کے سامنے پیش کر کے بتلایا کہ تم جس کو مانتے ہو اس کا اعتقاد یہ تھا، لیکن تم نے بعد میں تبدیل کر دیا۔ ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے پہ ہمیں چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں ہمیں چھوڑا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کر کے ہمیں سوارا بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام لینے والی یہ امت نے اس کا ایک ایک پرزہ الگ کر دیا، اس کو پورا بکھیر کے رکھ دیا۔ توحید نام سے توحید نہیں، معاشرت نام سے معاشرت نہیں، تربیت نام سے تربیت نہیں، اسلام نام سے اسلام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تن من دھن جس کو جوڑنے کے لیے لگایا، جس کو بنانے کے لیے لگایا، جس توحید کے لیے اپنوں سے جنگ کی، اسی توحید کے نام لینے والے آج توحید کا نہیں شرک کا بول بالا کرتے ہیں انہی کے نام سے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی میں ان آیات میں ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے پیروں جو پیروی کرنے والے ہیں، ان کے اعتقاد کے مطابق 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو صراحتاً کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں، پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پھر دوسری آیت میں ہے کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی صفتوں میں سے ایک ہے، 3 میں کا ایک ہے۔ اللہ نے دونوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ بدبختو جس کو تم مانتے ہو ان کا اعتقاد، ان کا قول جب تک وہ زندہ تھے کیا تھا، اس کو سب سے پہلے پڑھو۔
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، سیدھا سیدھا ڈائریکٹ اللہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ تو مسیح نے یہی کہا تھا کہ بدبختو لوگو یاد رکھو، دیکھو ربی وربکم، میرا رب تمہارا رب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میرا رب، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا میرا سب کا رب ہے۔ انہو من یشرک باللہ، اور دیکھو یاد رکھو جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس پہ جنت حرام کر دے گا، ومأواہ النار، اور وہ جہنمی ہو گیا، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے کوئی مددگار نہیں ہے۔ دوسری آیت میں دوسرا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تحقیق ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک ہے، ایک اللہ ہے، ایک مسیح ہے، ایک جبرائیل ہے۔ یہ تو ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ ایک مسیح ہے، ایک جبرائیل ہے، ایک مریم، یہ تین ہے، ثالث ثلاثہ، تین میں کا ایک ہے، وما من الہ الا الہ واحد، لیکن صرف اللہ ایک ہی الہ ہے تمہارا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لئن لم ينتہوا، دیکھو یاد رکھو اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، میرا دردناک عذاب تمہیں انقریب چھو لے گا، پکڑ لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت خداوندی دیکھیے، اللہ اپنی رحمت کا اظہار کیسے کر رہا ہے، دیکھیے فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے، ویستغفرونہ، استغفار کیوں نہیں کر لیتے، اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو یاد رکھو مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ سوائے رسول، سوائے رسول کے کچھ نہیں تھے، الہی اوصاف کچھ نہیں تھے، خدائی اوصاف کچھ نہیں تھے، اللہ کے کوئی صفت ان کے اندر نہیں تھی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، سوائے رسول کے مسیح ابن مریم کچھ نہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہے، ولیہ ہے، انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق کا، ابو بکر صدیق، یہ انبیاء کے بعد کا درجہ، پھر اس کے بعد آتا ہے شہداء کا درجہ، اس کے بعد آتا ہے صالحین کا درجہ۔ فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ بڑی راست باز اور بڑی سچی اور صدیقیت کے منصب پہ فائز تھی۔ کانا یاکلان الطعام، یہ ہے اصل میں چیک، امتحان۔ اگر تم کسی کو الہ مانتے ہو، کسی کے آگے جھکتے ہو، کسی کے آگے کھڑے ہوتے ہو، کسی کو سمجھتے ہو کہ خدائی اوصاف ان کے اندر ہیں، کسی کو لائق تعظیم سمجھتے ہو، کسی کو لائق سجدہ سمجھتے ہو، کسی کو لائق قیام سمجھتے ہو، کسی کے لیے دعا کے لیے تم پکارتے ہو، کسی کے لیے نظر کرتے ہو، نیاز کرتے ہو، کوئی الہی صفت اس کے اندر تم دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، تو یاد رکھو ٹیسٹ اس سے کر لو کہ کھانا کھاتے ہیں، کانا یاکلان الطعام۔ ارے بدبختو، جن کو تم رب بنایا ہوا ہے، جن کو تم الہ بنایا ہوا ہے، جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے، حلول کر کے آ گیا ہے، اللہ کہے یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ بڑی کرامتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن کسی کی یہ کرامت بھی سنی ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کھانا نہیں کھایا؟ ہاں ذرا بتلائیے مجھے۔ جتنے لوگ جہاں جہاں گھٹنے ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پیشانی ڈالتے ہیں ان کے درباروں کے نیچے، جتنے لوگ بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں، ایک ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے، اس میں کامیاب ہوگا تو پھر کوئی الوہیت کی صفت بھی ان کے اندر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ کھانا کھاتے تھے،
کھانا کھانا، کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. جب کھانا کھاتے تھے تو رب نہیں ہو سکتے. رب وہی ہے جو دیتا ہے، لیتا نہیں ہے. رب وہی ہے جو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں ہے. وہ اس صفت سے پاک ہے. وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے لیے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اسی کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے رب، یہ ہے چیک. دیکھو تم جن جن کو پکارتے ہو، جن جن کو شریک کرتے ہو، جن جن کو سمجھتے ہو یہ بھی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، فلاں ان سے بھی کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی. ایک ٹیسٹ کر لو کہ یہ کھانا کھاتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو پھر یہ کوئی الہی صفت اپنے اندر نہیں رکھ سکتے. کانا یأکلان الطعام، یہ حضرت مسیح کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں فرمایا گیا، جن کی تقدیس کی نشانی خود اللہ نے رکھی کہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، یہ میرے کلمے ہیں، یہ میرا کلمہ ہے، یہ میری روح ہے جو میں نے مریم کی طرف القا کیا تھا. حضرت مریم کو اتنی تقدیس دی، کسی عورت کے سلسلے میں، کسی عورت کے سلسلے میں قرآن میں نام نہیں آیا ہے، صرف حضرت مریم ہے جن کا نام آیا ہے. اور نام کے ساتھ فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اس کی ماں تھی جو سب سے بڑی راست باز اور صدیقیت کے مرتبے میں فائز تھی، یعنی ولی تھی، نبی تو نہیں لیکن اس کے بعد کا درجہ تھا. لیکن اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں تھی. کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، اپنی بات کو واضح تم پہ کرتے ہیں، پھر غور کر کے دیکھو، پھر دیکھو تم کہاں پھرے جاتے ہو. اتنی واضح واضح باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مختار کل ہے. اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ کسی کو شریک ٹھہراؤ. اور میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے. جن جن کو تم پوجتے ہو انہیں بھی پیدا کرنے والا میں ہی ہوں. اب ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ یہ لوگ ان الہی صفات میں کس حیثیت سے شریک ہو گئے جو تم نے شریک کر کے رکھا ہے. یہ آیات کا ترجمہ ہوا جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا. اس میں سب سے پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی وہ ہے توحید اور اس کے بالمقابل شرک. فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار. یہ وحی ہم نے پہلے کی امتوں میں بھی کر دی اور یہی اصول تمہارے لیے بھی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اگر اسی پر موت ہو گئی تو کتنی بڑی نسبت بھی کیوں نہ ہو کام نہ آئے گی. نوح باوجود اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے. ابراہیم باوجود خلیل اللہ ہونے کے اپنے باپ کو نہ بچا سکے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ حبیب کبریا، لیکن اپنے چچا کو نہ بچا سکے. یہ شرک ہے، شرک. اس کی خطرناکی کسی اور گناہ سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کو بھیجا تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، انہوں نے 950 سال دعوت کی، صرف دعوت، زندگی نہیں، 950 سال دعوت. الا 50 عاما، 50 کم ہزار سال. اتنی بڑی دعوت کر کے مانگا کچھ نہیں. بیٹا جب ڈوبتا تھا تو مانگا بیٹے کو. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. یہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کا مکالمہ رکھ رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب دیکھا کہ بیٹا نہیں چڑھ رہا ہے کشتی میں، طوفان طوفان طوفان، اوپر سے پانی نیچے سے پانی، آسمان کو حکم دے دیا کہ کھول دے، دروازے کھول دے، زمین کو حکم دے دیا کہ چشمے ابل پڑے، پانی ہی پانی. اس وقت پکارا بیٹا آ جا، چڑھ جا کشتی کے اندر. کہا کہ نہیں، یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. وہ پہاڑ کی چوٹی جو ہے وہاں چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا. حضرت نوح نے کہا کہ آج تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے. ابھی یہ بات چیت ہے، آخری منظر سین ختم ہوا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ ایک بیچ میں ایک بہت بڑی موج اٹھی اور اس کو آنکھوں کے سامنے غرق کر دی، نوح کے آنکھوں کے سامنے غرق کر دی. ونادى نوح الرب، پکارا نوح نے اپنے رب کو، ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ ہے کہ اپنے گھر کو بچا لوں گا. میرے گھر کو بچانے کا وعدہ تو پہلے کر چکا ہے. میرا بیٹا میرا گھر والا تھا، میرے گھر کے اندر سے تھا، میرے اہل میں سے تھا، میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب مرا. اللہ نے کہا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، کہا کہ نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، نوح تمہارا بیٹا نہیں تھا. حضرت نوح جیسے پیغمبر کا بیٹا بھی ہو لیکن شرک کی لذت، شرک کی کیا ہے، ذلت کے اندر ہو تو بیٹا نہیں ہے. لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ غیر صالح تھا، اس کے اندر نیکی نہیں تھی، کوئی نیک کام قبول نہیں ہو سکتا تھا اس شرک کی وجہ سے اس کا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اللہ نے گویا کہ ڈانٹ دیا، جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں سوال مت کرو. حضرت نوح نے کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، دیکھو میں تمہیں واعظ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے کہا میں تمہیں واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں کسی باتیں نہ کرو. تو فوری طور پر حضرت نوح نے ہاتھ اٹھا دیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جس کا علم مجھے نہیں دیا گیا ہے میں اس کے بارے میں سوال کروں. تو نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا سکے، ابراہیم خلیل الرحمن اپنے باپ کو نہ بچا سکیں گے. بخاری و مسلم کی روایت میں باقاعدہ پورا واقعہ موجود ہے. وہ ابراہیم جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، وہ ابراہیم جن کے لیے اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، وہ ابراہیم جن کے لیے امامت پوری دنیا کے لیے مقرر کر دی، وہ ابراہیم جن کے بعد کوئی پیغمبر کسی اور نسل کے اندر نہیں آیا ہے، ابو الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے باپ ہیں. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں سب حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. وہ ابراہیم جنہوں نے اوپر آج بھی عرش کے بالکل قریب کعبۃ اللہ بیت معمور پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ابراہیم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ ہم نے تمہیں آزما لیا لیکن تم ہر میں کامیاب، 100% کامیاب، کسی میں کوئی ناکامی نہیں. ایک مارک مائنس نہیں ہوا، آدھا مارک تمہارا مائنس نہیں ہوا. جانچ کرنے والا وہ جو عالم الغیب والشہادہ تھا، جانچ کرنے والا وہ جس سے کوئی چیز بھولتی نہیں، جانچ کرنے والا وہ جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ایسا جانچ کرنے والا جب جانچا اور امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام
को एक माइनस में नहीं गया मार्क, फअतम्महुन, सब का सब तुमने पूरा कर दिया, गारंटी दे दी अल्लाह तबारक व तआला ने। ऐसे इब्राहिम खलीलुर रहमान का हाल यही मामले में रुकता हुआ दिखाई देता है। फरमाया कि यल्का इब्राहिम अबाहु आज़र यौमल क़ियामह व अला वजहि आज़र क़तरतुन व गबरतुन फयक़ूलु लहू इब्राहिम अलम अक़ुल लक ला तअसिनी फयक़ूलु अबूह इन्नक ला अअसीक फयक़ूलु इब्राहिम या रब इन्नक क़द वअदतनी अल्ला तुख़ज़ीनी यौमल क़ियामह फ़अय्यु ख़िज़्यिन अख़ज़ा मिन अबिल अबअद फयक़ूलु अल्लाहु अज़्ज़ व जल या इब्राहिम इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफ़िरीन या इब्राहिम मा तहत रिजलैक फयंज़ुर फ़इज़ा बिज़ीख़िन मुतलत्तिख़िन फ़युअख़ज़ु बिक़वाइमिही फ़युल्क़ा फ़िन्नार। रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम, मुत्तफ़क़ अलैह। इस रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं क्या होगा इब्राहिम के बाप का हाल। आज़र मुलाकात करेंगे, यल्क़ा इब्राहिम आज़र यौमल क़ियामह, हशर के मैदान, व अला वजहि आज़र, और आज़र का चेहरा क़तरतुन व गबरतुन, जिल्लत से सियाह आलूद होगा। वहां मुलाकात होगी, जिल्लत से सियाह आलूद होगा, परेशान हाल, क़तरतुन व गबरतुन। फयक़ूल इब्राहिम कहेंगे अलम अक़ुल लक ला तअसिनी, मैंने नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी न करना। वो कहेगा इन्नक ला अअसीक, आज नहीं करूंगा तेरी नाफरमानी। फयक़ूल इब्राहिम बोलेंगे या रब, हाथ उठा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, हशर के मैदान में मांगा है तो सिर्फ एक मर्तबा मांगा है, अपने लिए कुछ मांगा है, बेटे की कुर्बानी आई कर दिया, बाप को छोड़ना पड़ा कर दिया, बीवी को छोड़ना पड़ा कर दिया, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मांगा तो उम्मत के लिए मांगा, नबी मांगा, लेकिन आज मांग रहा है अपने लिए। इब्राहिम हाथ उठा के मांग रहा है। अल्लाहु अकबर। शिर्क को समझिए कितनी बड़ी खतरनाकी है जिसके साथ हम रहते हुए बड़ी आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा ओढ़ना, हमारा बिछोना, हमारा जो कुछ आदात अतवार, जो कुछ हमारी हरकतें हैं, बिल्कुल ऐसे शिर्क के साथ हम बसर करते हैं कि गोया कि कोई गुनाह है ही नहीं। हमारा अतराफ अकनाफ में शिर्क फैला हुआ है, हमारे अतराफ अकनाफ में शिर्क की रसूमात फैली हुई हैं, लेकिन हमारे अंदर इसकी कोई खतरनाकी नहीं जागती। हमने इसके बारे में कभी सोचा है? इसको जड़ से काटने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए, तन मन धन लगाने के लिए कभी हमारी ख्वाहिशें उभरी ही नहीं है, कभी इनकलाब हुआ ही नहीं है। क्यों? हमने समझा है कि एक मामूली सा गुनाह है। नहीं, कितना बड़ा गुनाह है। इब्राहिम खलीलुर रहमान की दुआ से अंदाजा कर लीजिए। उन्होंने हाथ उठा के मांगा था, या रब इन्नका क़द वअदतनी अल्ला तुख़ज़ीनी यौमल क़ियामह फ़अय्यु ख़िज़्यिन अख़ज़ा मिन अबिल अबअद। ऐ अल्लाह, तेरा मुझसे वादा है, तू मुझे रुस्वा न करेगा, तू मुझे जलील न करेगा। आज मेरे बाप की दूरी से ज्यादा और कौन सी रुस्वाई हो सकती है कि मैं जन्नत जाऊं, मेरा बाप जहन्नम जाए। तेरा वादा है कि मैं रुस्वा न करूंगा, मैं जलील न करूंगा, और आज मेरा बाप जहन्नमी और मैं जन्नती। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी रुस्वाई है, ये मेरी जिल्लत है। यौमल क़ियामति फ़अय्यु ख़िज़्यिन अग़ज़ा मिन अबिल अबअद। तो अल्लाह कहेगा, इब्राहिम, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? इन्नी हर्रमतुल जन्नत अलल काफिरीन, मैंने जन्नत को काफिरों पे हराम कर दी है। मेरा उसूल तब्दील नहीं होता, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। इब्राहिम का बाप क्यों ना हो, उसूल तब्दील नहीं होगा। या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, मा तहत रिजलैक, पूछा जाएगा कि तेरे पांव के नीचे क्या है। फयंजुर, जैसे ही वो नीचे देखेंगे, फ़इज़ा बिज़ीख़िन मुतलत्तिख़िन फ़युअख़ज़ु बिक़वाइमिही फ़युल्क़ा फ़िन्नार। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि खून आलूद एक बज्जू तड़पता हुआ पांव के नीचे पाएंगे और उसको पांव से पकड़ के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। वही आज़र को इंसान की शक्ल में भी नहीं बल्कि बज्जू की शक्ल में, गीदड़ की तरह एक जानवर है बज्जू। फ़इज़ा बिज़ीख़िन मुतलत्तिख़िन फ़युअख़ज़ु बिक़वाइमिही, फिर उसको पांव से पकड़ा जाएगा और हजरत इब्राहिम के सामने उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
دعا قبول نہیں ہوئی، آنکھوں کے سامنے انجام ہو گیا ابراہیم جیسی شخصیت کی دعا، لیکن شرک کے مقابلے میں نہیں، اللہ کا اصول نہیں بدلتا۔ یہ سب سے بڑی خطرناکی ہے، اس چیز کو سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے اپنی جان بھی حاضر کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کے چچا تقریباً 8 سال کی عمر میں پرورش میں آئے اور 55 سال کی عمر تک پرورش کرتے رہے ابو طالب، لیکن اسلام قبول نہیں کی۔ آخری وقت میں کہا کہ اللہ کے رسول نے، چچا میرے کان میں کہہ دیجئے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے، کل میں قیامت کے دن حجت پیش کروں گا۔ کہنے کے لیے دل مان بھی رہا تھا، لیکن دیکھا اپنے دوستوں کو، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا ہے، ولید بیٹھا ہوا ہے، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، سب نے کہا کہ کیا تم آخری وقت میں عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، میں تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ سب برداشت کر سکتا ہے عرب، لیکن تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ بعد میں مجھے تانے دیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب نے دین بدل دیا، اور آخری جو لفظ ان کے زبان سے نکلا وہ کیا تھا؟ عبد المطلب کے دین پر، عبد المطلب کے دین پر، اور مر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم، سینہ غم سے بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں استغفار کروں گا، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگوں گا، مغفرت طلب کروں گا اپنے چچا کے سلسلے میں۔ آیت اتری، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ نبی اور مومنوں کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ مسئلہ ختم، کوئی چیز نہ دیکھی گئی، اللہ کے رسول کو استغفار سے روک دیا گیا۔ پھر آیت اتری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ دیکھو اللہ کے رسول، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا معاملہ میرے کنٹرول میں ہے، میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ تمہارے چچا ہیں لیکن ہدایت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ آگ کے انگار کی جوتی ان کو پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے دماغ تک کھول جائے گا۔ پھر انگار کی جوتی، آخری اور ہلکا عذاب جہنم کا جو ابو طالب کو دیا جائے گا، لیکن بچ نہیں سکے۔ اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جہنم کیا چیز ہے۔ تو یہ شرک ہے، اور اس کی یہ خطرناکی اللہ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ جو اس پر اپنی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، جو شخص بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ چانس اس زندگی میں ہے، توبہ اس زندگی میں ہے۔ اسی وجہ سے آخری میں فرمایا ان لوگوں سے جنہوں نے مسیح کو ڈائریکٹ اللہ کہا، جنہوں نے مسیح کو 3 میں کا 1 کہا، دونوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ افلا یتوبون الی اللہ، تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آج توبہ ہے، ہم جب بتائیں گے، پھیلائیں گے، سنائیں گے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں شرک کے اندر گزار رہے ہیں، ان کو جب تک کھول کے نہیں بتلائیں گے توبے کی توفیق کہاں ہوگی؟ توبہ بہت اہم ہے، اگر اس زندگی میں توبہ نہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا اسی وجہ سے کہ توبہ کر لو، کیوں نہیں توبہ کر لیتی؟ تاب یتوب کا مطلب ہے اصل میں پلٹ کے آنا، اس سے توبہ نکلا ہے۔ پتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا جو درجہ ہوتا ہے وہ 1 کم ہو جاتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ پرانا جو درجہ ہوتا ہے اللہ اس کو لا کے پھر ٹھیک کر دیتا ہے، گویا کہ پلٹ کے پھر وہی مرتبے پہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے پلٹ کے آنے کو توبہ کہا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب بھی گناہ کرتا ہے وہ رجوع پھر کرتا ہے تو وہ توبہ کہلائے۔ فرمایا کہ افلا یتوبون، اور نمبر 2 استغفار۔ یہ صرف گنہگاروں کو نہیں ہے، ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ ان دونوں کو لازم پکڑ لو، توبہ اور استغفار۔
ہم سمجھتے ہیں گنہگاروں کے لیے توبہ استغفار ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں توبے کو مضبوطی سے پکڑ لو. میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں. اللہ کے رسول جیسی شخصیت دن میں 70 مرتبہ توبہ کریں، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تب ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. 70 مرتبہ اللہ کے رسول توبہ کریں. ہم کو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے، توبے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حرکت جنبش لمحہ لمحہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے. تو فرمایا کہ تم توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ افلا یتوبون ویستغفرونہ، اور استغفار کیوں نہیں کرتے؟ استغفار غفران سے نکلا ہے، اسی سے استغفرہ نکلا ہے. غفران کا مطلب ہے ڈھانپ دینا. جب تم گناہ کر کے استغفر اللہ کہتے ہو تو اللہ اس گناہ کو ڈھانپ کے چھپا دیتا ہے، اپنی رحمت کی چادر تم پہ رکھ دیتا ہے، گناہ کو چھپا دیتا ہے، گناہ کو ڈھانپ دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب گناہ کر کے جب انسان توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تنہا تنہا ہر ایک سے ملے گا. وہ کیا کیفیت ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تنہا تنہا ایک ایک کو بلائے گا اور قریب کرے گا، قریب کرے گا، قریب کرے گا، یہاں تک کہ وہ اور رب اکیلے رہ جائیں گے اور اس کو اپنی عزت کی چادر میں لپیٹ لے گا. کوئی دوسرا نہیں دیکھے گا، اب صرف وہ دونوں ہوں گے. پھر اس کے بعد کہے گا کہ فلاں گناہ کیا، یہ دیکھو فلاں گناہ، کہے گا کہ ہاں اللہ کیا ہے. پھر ایک نکالے گا، کہے گا کہ یہ دیکھو فلاں گناہ کیا، ہاں اللہ کیا. پھر تیسرا بتائے گا کہ دیکھو یہ کیا ہے، ہاں اللہ کیا ہے. پھر چوتھا بتائے گا کہ یہ دیکھو کیا ہے، ہاں اللہ کیا ہے. بندہ کہتا جائے گا ہاں کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، اور سمجھے گا کہ آج تو میں برباد ہو کے رہ گیا ہوں. لیکن اللہ آخری میں سب گناہ گنوا کے کہے گا کہ میری قسم، میں دنیا میں چھپا کے رکھا ہوا تھا تیرا گناہ، آج بھی چھپا کے رکھتا ہوں، جا جنت. یہ ہے غفران. استغفر اللہ، اتوب الی اللہ. یہ دو الفاظ آج کے جمعے کے خطبے کے عنوان سمجھ لیجئے، ذہنوں میں بٹھا لیجئے، بار بار کہتے رہنا چاہیے. میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف، میں استغفار کرتا ہوں. یہ دو چیزیں انسان کو یہاں اور وہاں دونوں میں کامیاب کر دیتے. اسی وجہ سے شرک جیسا گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ ان دو کی دعوت دیتا ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. یہ دو کام تم کیوں نہیں کر لیتے؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالی بڑا معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.